جنوبی لبنان سے اسرائیلی فوج کے انخلا کے بغیر جنگ بندی نہیں۔ اس وقت ایک اور اپڈیٹ آپ کو دے دیں، یہ بہت بڑی بات کہہ دی ہے۔ لبنان کے ایک سینئر سیاستدان نے کہا ہے کہ حزب اللہ جاری 10 دن کی جنگ بندی پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسرائیلی فوج جنوبی لبنان سے واپس چلی جائے۔ اسرائیلی فوج کے جنوبی لبنان سے واپس جانے کی شرط لگائی گئی ہے، اور جب تک اسرائیلی فوج جنوبی لبنان سے واپس نہیں جاتی تب تک حزب اللہ جنگ بندی کے لیے تیار ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ لبنان کے ایک سینئر سیاستدان کہہ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حزب اللہ جاری 10 دن کی جنگ بندی پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسرائیلی فوج جنوبی لبنان سے واپس چلے جائے۔ حزب اللہ کے پارلیمانی گروپ کے رکن حسن فضل اللہ نے پیر کا دن کہا ہے کہ حزب اللہ جنوبی لبنان میں بنائی گئی یلو لائن یعنی فوجی اور بفر زون کو ختم کر دے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ حزب اللہ اسے ختم کر دے گا۔ یہ جو اسرائیل نے پیش قدمی کی ہے یا زبردستی اس علاقے پر قبضہ کر کے اسے بفر زون بنانے کا اعلان کیا ہے، اسے حزب اللہ باقی نہیں رہنے دے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی نئی شرط یا دباؤ کو قبول نہیں کریں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ لبنان کے صدر جوزف عون کے لیے بہتر ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ براہ راست مذاکرات اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو سے ملاقات سے دور رہیں۔ دوستو، جس طرح سے اسرائیل نے لگاتار حملے کیے ہیں، اسرائیل لگاتار لبنان پر شدید حملے کر رہا ہے۔ اتنے شدید حملے اسرائیل نے لبنان پر کیے ہیں کہ ان حملوں کے نتیجے میں جو رپورٹس آ رہی ہیں الگ الگ، اس کے مطابق کم از کم 2500 لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں۔ 2500 لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں، اور محض پچھلے ہفتے 10 دنوں کے اندر۔ اور ان حملوں کی وجہ کر ہی ایران نے پچھلی بار جب اسلام آباد میں ٹاکس کا یعنی پہلی بات چیت کا آغاز ہونا تھا امریکہ اور ایران کے بیچ، اس کے پہلے ایران نے کہا تھا کہ اسرائیل کو حملے روکنے پڑیں گے۔ تو بہرحال اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ 10 دنوں کا سیز فائر اسرائیل اور لبنان کے بیچ میں بھی طے پایا ہے، لیکن ان سب کے باوجود، سیز فائر یا جنگ بندی کے دنوں کے باوجود، ان ایام کے باوجود اسرائیل نے لبنان پر پھر سے حملے کیے ہیں۔ اور اب جو لبنان کے ایک سینئر جو سیاستدان ہیں ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ جب تک اسرائیل جو ہے اپنی کارروائی لبنان میں روکتا نہیں ہے، اور حزب اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے جب تک آپ جنوبی لبنان سے اپنی جو قدم ہے آپ پیچھے نہیں ہٹا لیتے ہیں، تب تک حزب اللہ جو ہے وہ جنگ بندی کا پابند نہیں ہوگا اور حزب اللہ بھی حملے کرے گا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ حزب اللہ نے زبردست حملے کیے ہیں حال کے دنوں میں اسرائیل کے خلاف اور اسرائیلی فوجیوں کے خلاف۔ کئی موقع پر اس نے اسرائیلی فوجیوں کو پسپا کیا ہے، یہاں تک کہ کچھ اسرائیلی فوجیوں کو اس نے کڈنیپ بھی کیا، یہاں تک کہ کئی اسرائیلی فوجی مارے بھی گئے۔ اور مرکاوا ٹینک جن کا استعمال اسرائیل کرتا ہے زمینی آپریشن کے لیے، مرکاوا ٹینک کی تو گنتی شاید نہیں ہے، جیسا کہ حزب اللہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے کم از کم 80 سے 100 مرکاوا ٹینک جو ہیں وہ تباہ کر دی ہیں اسرائیل کے۔ لبنانی رکن پارلیمنٹ نے زور دے کر کہا ہے کہ لبنان کے اندر یا باہر کوئی بھی طاقت حزب اللہ کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ یلو لائن پالیسی کے تحت اسرائیلی فوج بفر زون میں موجود رہتی ہے اور وہاں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو تباہ کرتی ہے۔ ادھر جب اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت شروع ہوئی تو ایران نے بار بار کہا کہ لبنان میں جنگ بندی ہونا مذاکرات کی اہم شرط ہے۔ اسرائیل نے جنگ بندی کے باوجود لبنان میں حملے جاری رکھنے کی کوشش کی، اور امریکہ نے بھی اپنے وعدے سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن ایران اپنے موقع پر قائم رہا، جس کے بعد امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل نے اعلان کیا کہ جنگ بندی میں لبنان بھی شامل ہوگا۔ حالانکہ اس میں یہ ہوا کہ اسرائیل اور لبنان کے بیچ براہ راست بات چیت ہوئی، اور یہ بات چیت واشنگٹن میں ہوئی، اور اس کے نتیجے میں پھر 10 دنوں کا سیز فائر جو ہے وہ اس کا قیام عمل میں آیا۔ لیکن ان 10 دنوں کے سیز فائر کے باوجود اسرائیل کسی نہ کسی بہانے سے لبنان پر اب تک جنگ بندی کے دوران بھی حملے کر چکا ہے، اور اس لیے حزب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسرائیلی حملوں کا جواب بھی دیں گے، اور اسرائیل نے اگر جنوبی لبنان سے خود کو پیچھے نہیں کیا، جو ایریا اس نے لبنان کے جس ایریا پر اس نے بفر زون جیسی بات کہی ہے، جب تک وہاں سے اسرائیلی فوجی پیچھے نہیں ہٹیں گے تو ہم ہتھیار نہیں چھوڑ سکتے، ہم ہتھیار سے الگ نہیں ہو سکتے۔ ہم اسرائیل کے ہر ایسے منصوبے کو ناکام بنائیں گے، اور اسرائیل کو اس منصوبے کامیاب بالکل نہیں ہونے دیں گے کہ وہ لبنان پر دھیرے دھیرے آگے بڑھتا رہے اور قبضہ کرتا رہے۔